الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث یہ منہ ورنہ تو کس قابل ہے یا غوث امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جس آیت پاک کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے تحت کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل حضور تاجدار رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں بڑے اللہم صلی اللہ صلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ علی احسانی آج کی یہ ہماری جشن غوث اعظم کی 10ویں محفل کہ جس میں میں اور آپ تمام عاشقان غوث اعظم اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں اللہ جل شانہ ہم سب کی اس حاضری کو اور سرکار غوث پاک کی اس غلامی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور اس محفل پاک کی حاضری ہمارے لیے آنے والی 11ویں سے پہلے بغداد شریف جانے کا ذریعہ بنائے معمول کے مطابق آج بھی آپ قادریوں کے قلوب کو سکون پہنچانے کے لیے سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک بات پیش کروں یہ جو دل ہے دل جن دلوں کی بھی دل ہے چاہے وہ ولی ہو یا عام آدمی ہو سب کے دلوں پر قبضہ شیخ عبدالقادر جیلانی کا ہے آپ پوچھیں گے بابو یہ کون سی بات کر دی سنیں حضرت شیخ عمر بزاز قدس سرہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کے ہمراہ نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ راستے میں نہ کوئی آپ کو سلام کر رہا ہے نہ کوئی قریب آ رہا ہے شیخ عمر بزاز کے
مرتبہ پیران پیر کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نکلا، میں بھی ساتھ تھا، لیکن میرے دیکھا کہ بغداد میں حضور کو نہ کوئی سلام کر رہا ہے نہ کوئی ان کے قریب آ رہا ہے۔ حضرت شیخ عمر بزاز رحمت اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ ہر جمعہ میں تو لوگوں کا اس قدر ہجوم ہو جاتا کہ جامع مسجد تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوار ہو جاتا، لیکن نہ جانے آج یہ کیا ہو گیا، نہ کوئی سلام کر رہا ہے عبد القادر جیلانی کو، نہ کوئی قریب آ رہا ہے۔ حضرت شیخ عمر بزاز قدس سرہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنے اسی خیال میں درد تھا کہ دیکھا کہ تمام لوگ بھاگ بھاگ کر کوئی پیران پیر کو سلام کر رہا ہے، کوئی قدموں کو چوم رہا ہے، کوئی ہاتھوں کو بوسہ لے رہا ہے، ہر کوئی ان کی ملاقات کر رہا ہے، کوئی قریب آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے پھر خیال آیا کہ ذرا دیکھو تو صحیح، پہلے نہ کوئی سلام کر رہا تھا نہ کوئی قریب آ رہا تھا، لیکن یہ کیا ہے کہ میرے خیال کے بعد ہر کوئی سلام بھی کر رہا ہے، ہر کوئی قریب بھی آ رہا ہے، ہاتھوں کو بھی چوم رہا ہے، قدموں کو بھی چوم رہا ہے۔ تو اسی وقت پیران پیر نے میری طرف مسکرایا اور مسکرا کر دیکھتے ہوئے فرمایا کہ عمر بزاز سن، تم تو یہی چاہتے تھے، تمہارا خیال یہ تھا کہ مجھے سب سلام کرے، میرے سب قریب آئے، تم تو یہی چاہتے تھے۔ خیال کیا تھا کوئی آ نہیں رہا، کوئی سلام کیا تھا، تم تو یہی چاہتے تھے۔ پھر پیران پیر نے فرمایا الا تعلم ان قلوب الناس بیدی ان شئت صرفتها عنی وان شئت اقبلتها الیک۔ فرماتے عمر خوب سمجھ لو، لوگوں کے دل میرے ہاتھ میں ہے، میں جب چاہتا ہوں اپنی پیر پھیر دیتا ہوں۔ تو پتا چلا پیران پیر کی محفل میں آپ نہیں آئے ہیں، آپ کے دل کو پیران پیر نے اس محفل کی طرف پھیر دیا تو آپ یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ وسیم بابو کے کہنے سے ہے، نہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جمعہ مسجد کمیٹی کے کہنے سے ہے، نہیں۔ میرا عقیدہ بولتا ہے، میری محبت قادریہ بولتی ہے کہ اللہ نے اللہ کے اذن سے، اللہ کے کرم سے عبد القادر کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے کہ وہ دنیا پر حکمرانی کرتا ہے، دلوں پر راج کرتا ہے، جب چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے بھاگنے میں تو اتنے سارے لوگ ہیں لیکن اتنے لوگوں کو سعادت ہے۔ پتا چلا پیران پیر نے آپ کے دلوں کو ان کے ذکر کی طرف پھیر دیا ہے، اسی لیے اس محفل میں آپ آئے ہوئے ہیں۔ بڑے قسمت کے مالک ہیں آپ، جس کا دل عبد القادر پھیرے پھر اس کا کہنا کر۔ تو یہ ہے شان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی، اور یہ کرامت بھی ہے آپ کی، دلوں پر راج پیران پیر کرتے ہیں۔ راج کرتے تبھی تو اتنے لوگ آئے ہیں، ورنہ آج کون کس کے لیے وقت دیتا ہے۔ اب میرے عزیزوں، آج ہمارا عنوان ہے سرکار غوث پاک کی کرامات۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ جب بھی بیان ہوتا ہے محفلوں میں تو عاشقان غوث اعظم کے دل دھڑکنے لگتے ہیں ان کی محبت میں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسی کرامتیں، جیسے تصرفات پیران پیر کے ہیں ایسے کسی کے نہیں۔ آپ پڑھ لیں، اور یہ صدقہ ہے کونین کے والی کا، کیونکہ حضرت غوث پاک کی ذات مظہر ذات مصطفیٰ ہے، عکس ذات
کہ ہر نبی کو ہر ولی کسی نہ کسی کے قدم پر ہوتا ہے، لیکن عبد القادر کمال کے درجے پر پہنچے والے نبی حضور سید عالم اپنے نانا کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو سرکار غوث پاک حضور کی کیا ہے؟ ذات کے مظہر، حضور کی ذات کے عکس۔ اب اس عکس کا کمال آپ دیکھیں اور اسی کمال پر میں نے آج گفتگو کرنی ہے۔ میرے بھائی اگر میرا نبی کی اگر کرامتیں بیان کرو تو یہ 10 محفلیں جو ہوئی ہے وہ بھی کم پڑے، کیونکہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر جتنا پانی ہے سمندر کا، جتنا پانی اس کو تالاب بنا دی جائے، جتنے درخت ہیں ان کو کاٹ کر ان کی قلم بنا دی جائے، اور جتنی اللہ کی زمین ہے اس کو کاغذ بنا دیا جائے، پھر کہا جائے کہ عبد القادر کی شان لکھ، سمندر کا پانی ختم ہوگا، قلم ٹوٹ جائیں گے، اوراق ختم ہو جائیں گے، لیکن عبد القادر کی شان کما حقہ بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے بالا حضرت نے اسی تھوڑی کا واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا، سر بلا کیا کوئی جانے کے ہیں، کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلا تیرا۔ تو سرکار غوث پاک کی کرامتیں کما کو بیان نہیں ہو سکتی، بے شمار ہے، لیکن آؤ میں ایک نہج پر چل کے آپ کو کرامتیں بیان کروں گا۔ میں نے پہلے جملہ کہا تھا کہ غوث پاک کی ذات مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس طرح نبیوں میں مصطفیٰ کی ذات ہے، اسی طرح ولیوں میں عبد القادر جیلانی کی ذات ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے آقا تشریف لائے، سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، آقا سراپا معجزہ بن کے تشریف لائے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا سب کچھ میرے آقا کا معجزہ تھا۔ اسی طرح مصطفیٰ کا عکس جمیل، مصطفیٰ کی ذات کا پردو، مصطفیٰ کی ذات کا مظہر عبد القادر جیلانی بھی سراپا کرامات ہے۔ دیکھ لیں آپ، میرے عبد القادر کا چلنا بھی کرامت، میرے عبد القادر کا بیٹھنا بھی کرامت، میرے عبد القادر کا بولنا بھی کرامت، میرے عبد القادر کا دیکھنا بھی کرامت، میرے عبد القادر کا سننا بھی کرامت، میرے عبد القادر کا سننا بھی کرامت، بلکہ گویا کے بزرگان دین فرماتے ہیں عبد القادر کی زندگی کا ایک ایک لمحہ کرامت ہی کرامت ہے۔ اب دیکھیں حضور کی ذات میں ایک معجزہ تھا میرا آقا کا کہ حضور مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ یہاں ایک معجزہ اور کرامت یاد رکھنا، دونوں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس سے پہلے اس کی وضاحت کر دوں۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں، کرامت کس سے کہتے ہیں؟ معجزہ جو ہوتا ہے وہ خلاف عادت کا، کیا خلاف عادت کا، جیسے چاند کے ٹکڑے ہونا، سورج کا واپس آنا، جو لوگوں کی عقل میں سمجھ میں نہ آئے ایسے کام کو، اور اگر وہ بھی نبی سے ہو، کس سے ہو، نبی سے، تو اسے کہتے ہیں معجزہ۔ اور اگر خلاف عادت کا جو عقل کو سمجھ میں نہ آئے وہ نبی سے نہیں ولی سے ہو، جیسے 12 سال کی بڈھی کشتی کا تیرنا، مردوں کو زندہ کرنا، قبر کے عذاب کو دور کرنا، یہ جو ہے خلاف عادت کا اگر کسی ولی سے ہو تو اسے کہتے ہیں کرامت۔ سمجھ میں آگے بات؟ اب دیکھیں عبد القادر کی ذات مظہر ذات مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا کا معجزہ ہے کہ
اب سنیں وہ کیسے؟ بے شمار واقعات ہیں، بے شمار معجزات ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا کی دعوت حضرت جابر کے گھر تھی۔ حضور کئی دنوں سے جو ہے بھوکے اور پیاسے تھے۔ حضور سید عالم کو حضرت جابر کی دعوت دی۔ میرے آقا تشریف لے گئے جابر کے گھر۔ جابر کا گھر بھی کتنا مقدر والا ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ کتنے خوش بخت وہ لوگ تھے کہ ہر لمحہ جب جاتے گھر پر بلا لیتے، جب جاتے دیدار کر لیتے، جب جاتے دیدار کر لیتے۔ ایک عاشق تو ایسا بھی تھا، حضور کے در پر آیا، رونے لگا۔ میرے آقا نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ یا رسول اللہ جب بھی بے چینی ہوتی ہے، بے قراری ہوتی ہے، ہم آتے ہیں آپ کے در پر، آپ کے چہرے کی زیارت کر لیتے ہیں، بے قراری دور ہو جاتی ہے، قرار آتا ہے، بے سکونی دور ہوتی ہے، سکون آتا ہے۔ لیکن آج یا رسول اللہ میں سوچ رہا تھا کہ قیامت قائم ہوگی، آپ کے صدقے سے ہمیں جنت تو ملے گی، لیکن آپ کا تو نبیوں کے ساتھ درجہ ہوگا، اور نبیوں میں بھی بلند درجہ جنت میں ہوگا، اور ہم تیرے آپ کے صحابی، ہمارا تو نیچا درجہ ہوگا۔ یا رسول اللہ اگر دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر سکون نہیں ہے تو جنت میں مجھے کیسے سکون ملے گا؟ میں یہ سوچ کر رو رہا ہوں، یا رسول اللہ آنسو بہا رہا ہوں۔ ابھی میرے آقا نے کچھ کہا بھی نہیں، اسی وقت جبریل اللہ کا فرمان لے کر آیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی کے ساتھ جنت میں رہیں گے، وہ انہی کے ساتھ جنت میں۔ بڑے خوش بخت لوگ تھے۔ حضور آئے، صحابہ بھی تھے، حضرت جابر کے دو شہزادے تھے، دو لڑکے تھے۔ حضور سے آنے سے قبل انہوں نے ایک بکری کے بچے کو اپنے ہی دونوں بیٹوں کی آنکھوں کے سامنے ذبح کیا، کاٹا۔ حضور کی دعوت تھی، یہ دونوں بچے دیکھ رہے تھے۔ پھر بیوی کو دیا گوشت، کہا کہ اس کا سالن بنا، روٹیاں تیار کرو۔ کونین کے والی ہمارے گھر تشریف لانے والے ہیں، ہمارے بھاگ جمنے والے ہیں، ہمارے مقدر عروج پر ہونے والے ہیں جو ہے، تم کھانا تیار کرو۔ بچوں نے یہ جب منظر دیکھا اس کو سمجھ لیا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اوپر چھری چلائی، یہ دیکھ کر بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے اوپر چھری چلائی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے اچھے اعمال کرو، اچھے اعمال کرو گے تو وہ تمہارے اچھے اعمال کی نقل کریں گے۔ لیکن اگر باپ اور ماں دونوں ہی پیٹ پر بیٹھ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے موجود ہو، بے حیائی والی چیزیں دیکھتے ہو، تو بیٹا بھی اس کی نقل کرنے والا ہے۔ آپ کے ذمہ کرم کریں کہ آپ اپنے بیٹے کو اچھی نقل سکھاتے ہیں یا گندی نقل سکھاتے ہیں۔ تو ان دونوں شہزادوں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کو سمجھا کہ ایک بھائی نے ایک کی گردن پر چھری چلا دی۔ حضرت جابر کی والدہ کو پتا چلا جیسے کہ دوسرا جو شہزادہ تھا اس کے پیچھے بھاگی، جیسے ہی بھاگی تو وہ کر کے چھٹ گیا، وہاں سے جیسے کودا تو اس کا بھی دل تھا۔ دونوں پھول جیسے بچے شہید ہو گئے۔ اگر آج کے ہم جیسی ماں یا باپ ہوتا تو گھر میں باویلا ہوتا۔ وہ کتنی عاشقہ تھی حضور کی، حضرت جابر عاشق رسول کی بیوی بھی عاشق رسول تھی۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے لے کر ایک گھر کے کونے میں دونوں بچوں کو چھپا دیا، کپڑا ڈال دیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ حضور کی دعوت میں خلل نہ ہو۔ کیا شان والے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کی دعوت میں خلل نہ ہو، دونوں بچوں کو چھپا دیے۔ جیسے ہی حضور آئے، تشریف فرما ہوئے، پھر حضور کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ لیکن یہ وہ نبی ہے اور کوئی غیر کا، تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔ حضور نے کہا جابر تیرے بچے کہاں ہیں؟ لے کر آپ تبھی کھاؤں گا۔ حضرت جابر نے بیوی سے کہا کہ بیٹے کا، واہ تیرے عشق پہ قربان ہے جابر کی بیوی، کہ میرے شوہر دونوں کھیلنے کے لیے گئے۔ ایک ہی نظریہ تھا کہ حضور کی دعوت میں خلل نہ ہو، حضور کو
تکلیف نہ ہو. کہا کھیلنے گئے. حضرت جابر آئے, کہا یا رسول اللہ شروع کریں. بچے کھیلنے کے لیے گئے. حضور نے فرمایا اے میرے جابر, میرے رب کا مجھے حکم ہے, جب تک تیرے دونوں بیٹے میرے دسترخوان بنا کر نہیں بیٹھیں گے یہاں, تب تک محمد عربی ایک لقمہ بھی نہیں کھائے گا. گئے جابر, بیوی سے کہا منت سماج کے بچوں کو لے کر آ. حضور نے اصرار کیا ہے, اب تو یہاں تک کہ دیا کہ رب کا حکم ہے. بیوی نے آنسو بہاتے کہا میرے شوہر کیا بات بتاؤں, جو آپ نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اس کی نقل کرتے ہوئے ہمارے ایک شہزادے نے دوسرے شہزادے کو ذبح کر دیا, دوسرے کے پیچھے بھاگی تو وہ بھی چھت سے کود کر انتقال کر گیا. دونوں کے لاشیں دیکھو اس کونے میں ہیں, میں نے کپڑا ڈھانپ دیا بس اس ارادے سے کہ کونے کے والی کی دعوت کے اندر خلل نہ ہونا پائے, حضور کو کوئی تکلیف نہ ہونا پائے. میں اپنے بچے کو قربان کر سکتی ہوں, میں اپنی نسل کو تو قربان کر سکتی ہوں, لیکن کونے کے والی کو ذرا برابر تکلیف نہیں دے سکتی. جیسے ہی جابر نے اتنا سنا, باپ باپ ہوتا ہے, آنکھوں سے اشک جاری ہوئے. آنے کے بعد جیسے ہی حضور کے بارگاہ میں تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ ایسا ماجرا ہوا. حضور نے کہا جابر تیرے دونوں بیٹوں کو لے کر آ. دونوں بچوں کو لے کر آئے, دونوں بیٹوں کو لے کر آئے, لا کر قدم مصطفیٰ میں رکھے. حضور نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا, کہا کہ اللہ نے زندگی عطا فرما دی, تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. دونوں بچے زندہ ہو گئے مصطفیٰ کے ہاتھ کے صدقے. حضور حضرت جابر خوش ہوئے, بچوں کو ساتھ میں کھلایا. پھر جب صحابہ نے کھا لیا, حضور نے کہا ہڈیوں کو جمع کرو, بکری کی ہڈیوں کو جمع کرو. کونین کے والی نے ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا. ہے کسی کا ایسا ہاتھ, یہ ہمارے نبی کا ہے. یہ ہاتھ ید اللہ ہے, ید اللہ ہے. ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا گنی کر دیا. موجے بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا نے بکری کے بچے کے اوپر ہاتھ پھیرا, ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا, اس کو زندگی مل گئی, اس کو زندگی مل گئی. پتا چلا ہمارا آقا وہ ہے کہ اگر مردے کے اوپر بھی رسول کریم ہاتھ پھیر دے, اللہ اس کو زندگی عطا فرما دیتا. یہ میرے آقا کا کیا ہے, معجزہ. اب میں نے جملہ کہا تھا سرکار غصبہ کی ذات مظہر ذات مصطفیٰ ہے. اب آؤ یہی معجزہ عبد القادر کی کرامت میں دیکھیں. عبد القادر نے تو اتنے مردہ زندہ کیے ہیں کیا کہوں, جو بچپن کے عالم میں 300 قبر کے مردوں کو کہے اڑ جاؤ تو وہ ڈھال بن کے کھڑے رہتے ہیں. سنا تھا نا آپ نے بچپن کا وہ واقعہ, حضرت عبداللہ سمائی اس سے پہلے بھی ایک بچے کو زندہ کیا. مائی کہہ رہی تھی میرا بیٹا مر گیا ہے, عبد القادر کا بیوقوف ہو گئی, دیکھ ذرا زندہ ہے, لبوں سے بات نکلی زندگی کے لیے. حضرت عبداللہ سمائی پیچھے پیچھے, حضرت عبد القادر آگے آگے. قبرستان ہے وہ قبر کے مردوں, عبد القادر کی مدد کرو, 300 مردے زندہ ہو گئے. جو بچپنوں میں مردے زندہ کرتا ہو اس کی شان کیا کہیں. اور خود فرماتے وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ, کہ اگر میں اپنے راز, ساتویں راز, سمجھے گیا, وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ, اگر میں اپنے راز, اگر میں اپنے راز مردہ پر ڈال دوں تو وہ زندہ ہو جائے. اور ذرا سوچیں جس کے راز مردے پر پڑ جائے وہ زندہ ہو سکتا ہے تو اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا. اب آؤ پیران پیر کی بارگاہ میں, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, واہ کیا شان ہے میرے پیر کی, کیا مقام ہے میرے پیر کا. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے دربار میں ایک ضعیفہ عورت رہتی تھی, بوڑھی. اس کا کوئی سہارا نہیں تھا سوائے ایک لڑکے کے. کون تھی؟ ایک بوڑھی عورت. سرکار غصبہ کے در کی خدمت کرتی تھی اور
بڑے ناز والی تھی کہ جس کو در عبد القادر کی خدمت نصیب ہو، وہ کیوں نہ ناز والا ہو۔ تو سرکار بغداد کے در کی خدمت کرتی تھی وہ خاتون۔ اس کا ایک لڑکا تھا، کیا تھا؟ ایک لڑکا۔ ایک مرتبہ دریا میں گیا کشتی میں، تو کیا دیکھا؟ ڈوب گیا، ڈوب گیا۔ فوراً ماں آئی عبد القادر جیلانی کے پاس، کہا کہ بابا جی، او بابا جی، اتنے سال تک خدمت کیے، آج تو آپ کو اس کا صلہ دینا پڑے گا۔ کہا کہ وہ کیا؟ کہ میرا بیٹا ایک تھا، میرا ایک سہارا تھا، وہ بھی چل گیا، کشتی میں گیا تو ڈوب گیا، کرم کرے۔ عقیدہ کتنا مضبوط ہے، سبحان اللہ۔ یہ وہابیوں والا عقیدہ نہیں تھا، سنیوں والا عقیدہ تھا۔ عقیدہ کتنا مضبوط ہے، تاکہ بس آپ کے دل پر آئی ہوں اور آپ کو چھوڑ کر جاؤں گی بھی نہیں۔ گیا ہے لیکن چاہتی تھی وہ واپس آئے۔ واہ اے علی کے بیٹے تیری ذات میں قربان، اے حسن کے نور نظر تیری ذات میں قربان۔ وہی منبر پر بیٹھے بیٹھے کہا مائیں چلی جا، تیرا لڑکا تیرے گھر پر ہوگا، مائیں چلی جا، تیرا لڑکا تیرے گھر پر ہوگا۔ وہ بوڑھی عورت تھکتی ہے، خوشی کے اندر دوڑے دوڑے گی، دروازہ کھولا، دیکھا بیٹا، بیٹا نہیں، رکی ابھی، رکی پھر آئی دوڑی دوڑی، کہا کہ عبد القادر آپ نے کہا تھا میرا بیٹا نہیں، لیکن وہ تو نہیں ہے۔ پھر مائیں جا، تیرا بیٹا آ گیا۔ پھر دوڑی دوڑی گئی، خوشی خوشی، دیکھا دروازہ کھولا تو بیٹا نہیں۔ پھر حضرت پیروں پیر کی بارگاہ میں آئی، کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ بیٹا آگے لیکن ہے تو نہیں۔ کہا کہ میں اب جاؤ، تیرا بیٹا آ گیا۔ گئی، دیکھا واقعی بیٹا موجود تھا، لے کر آئی، حضور کے قدم بوسی کی۔ سرکار بغداد نے رب کی بارگاہ میں عرض کی محبت کرے لہجے میں، میرے مالک یہ تیرا راز سمجھ نہ سکا، پہلی بار بھیجا اس کو تو بیٹا نہیں، دوسری بار بھیجا تو نہیں، تیسری بار بھیجا تو آگے، میرے مالک اس نے راز کیا، تاخیر کیوں؟ یہ محبتوں کے انداز میں تاخیر کیوں؟ تو رب کی بارگاہ سے بھی جواب آیا، میرے عبد القادر یقیناً تاخیر ہوئی، اب مانگ، اس کے بدلے میں تو کیا مانگتا ہے؟ مانگ میں تجھے دوں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سنیو، جب ہم عبد القادر کا نام لیتے ہیں، المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی، مصیبتیں ڈلتی ہے، وہ کیوں ڈلتی ہے ذرا دیکھیں۔ کہا عبد القادر مانگ، پیرانے پیر نے کہا میرے خدا میں کیا مانگوں، تو اپنی نعمت مجھے دے دے، اپنے کرم سے دے دے، اپنے فضل سے دے دے، اپنے رحمت سے دے دے۔ رب نے فرمایا اے عبد القادر سن، جو میرے نام کے اندر تاثیر ہے کہ میرے نام کے صدقے مصیبتیں ٹلتی ہیں، اسی طرح تیرے نام کے اندر تاثیر ہوگی کہ اس کے صدقے مصیبتیں ٹل جائیں گی۔ تیرے نام کے صدقے مصیبتیں ٹلیں گی، جب تک تو رہے گا تب بھی، اور جب تو قبر میں جائے گا تب بھی تیرے نام کی سے مصیبتیں ٹلیں گی۔ پتا چلا دریا میں گیا تھا تو مردہ ہی ہو گیا ہوگا، وہاں سے اٹھا کر لایا کون؟ یہ ہے پیرانے پیر کی کرامت۔ اور آگے چلے، سرکار بغداد ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے، بغداد سے باہر کسی شہر میں گئے ہوئے تھے، تو آپ کا گزر ایک بازار سے ہوا، اور اسی بازار کے اندر ایک دکاندار ابلے ہوئے انڈے بیچ رہا تھا، فروخت کر رہا تھا۔ کون سے انڈے؟ ابلے ہوئے، پاکلے جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں، ابلے ہوئے انڈے فروخت کر رہا تھا، بیچ رہا تھا۔ پیرانے پیر نے فرمایا کہ اگر یہ انڈے آگ سے اس سے نہیں جلائے گئے ہوتے تو یقیناً اس میں سے پرندے نکلتے اور اڑتے۔ اتنا کہنا تھا کہ ان ابلے ہوئے انڈے پھٹے اور اس سے پرندے نکلے اور اڑ کر چلے گئے۔ یہاں ذرا غور کریں، ابلے ہوئے انڈے جس کو ہم کہتے ہیں بافے ہوئے انڈے، اس میں سے کبھی مرغی کا بچہ نکل نہیں سکتا۔ جیسی کہا کہ اگر اس کو آگ میں نہ جلایا ہوتا تو ابھی یہ پھٹتے اور اس میں سے پرندے اڑتے۔ اتنا کہنا تھا، کیا
یہ کرامتیں دکھا کر میرا درجہ اور میری محبتوں کو کم کرنا چاہتے ہیں. ہوتا ہے آج اللہ ماشاءاللہ علماء موجود ہے یہ باتیں کرتا نہیں, لیکن آج عوام سے زیادہ یہ حقیقت بھی ہے. کاش ہم علماء اپنی اصلاح کرے. عوام سے زیادہ اگر علم دیکھا جائے تو علماء کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ابھی حسد اور بغض نظر آ رہا ہے. اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں اس کے حوالے سے بات تحریر فرمایا, قارئین کہہ کے بتایا ہے. اور یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. تو ہمیں ہر کسی کے لیے دل فراخ رکھنا چاہیے, دل بڑا رکھنا چاہیے. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت اور ذلت کا مالک رب ہے. لیکن میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اگر کسی کو آپ نے عزت دی, اللہ کبھی آپ کی عزت میں کمی نہیں آنے دے. اور اگر کسی کو آپ نے ذلیل کیا, زندگی میں لاکھ محنت کر لو, تمہیں کبھی عزت کی زندگی نہیں ملے گی. کسی کو کوئی بے سکون کر کے کوئی سکون پا سکا ہے؟ کسی کو کوئی بے قرار کر کے قرار پا سکا؟ کسی کو کوئی ذلیل کر کے عزت پا سکا ہے؟ نہیں. لیکن آؤ دستگیر کی بارگاہ میں سب سبق ہمیں عبد القادر جیلانی کی سیرت سے ملیں گے. حضرت شیخ ایک بزرگ تھے بغداد کے, ان کی مجلس واعظ سجتی تھی اور سرکار پیران پیر کی جو ہے تعلیم کا زمانہ شروع تھا. پڑھ رہے تھے, کیا کر رہے تھے؟ پڑھ رہے تھے. شاید نام حضرت شیخ ابو النفع, شاید وہ شیخ کی مجلس سے چلتی تھی جہاں تک کہ پیران پیر دستگیر فقاہت کو چھوڑ کر ان کی محفلوں میں کبھی جاتے تھے. تو ایک بات مجمع سجا تھا, حضرت منبر پر تھے. جیسے عبد القادر جیلانی کو آتے دیکھا, مریدوں سے کہا کسی نکال دو. کیا کہا؟ اگر آج میرے جیسا کوئی ہوتا, حضرت کے رد کے اندر میں نے 10 تقریریں کرتے ہوتی. حقیقت ہے, مجھے اس نے کہا نکال دو, لیکن واہ عبد القادر تیری عظمتوں پہ قربان. کوئی ایک ساری سیکھے تو تجھ سے سیکھے. میرے بھائیوں, جھکو گے تو بلند ہوگے, جھکو گے نہیں تو بلند کبھی نہیں ہوگے. اور یہاں عبد القادر نے بتایا جھک کر کہ ابھی تو جھک رہا ہوں, ابھی تو کہہ رہا ہوں, پھر اللہ مجھے اتنا بلند کرے گا کہ اللہ میرے سب کے گناہ کے لوگوں کو عزت عطا فرمائے گا. اور زمانے نے دیکھا کہ جو کسی کے در سے مقبول نہیں ہوتا تھا وہ عبد القادر کے در سے مقبول ہوتا تھا. 70 اولیاء کی خانقاہ میں لوگ ہو کر آتے تھے, لیکن مردودوں کو اگر مقبولیت کہیں سے ملتی تھی وہ پیران پیر کے در سے ملتے تھے. جھکو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا. خاک ساری پیدا کرو, انکساری پیدا کرو. میرے بھائیوں, تو کام اسے نکال دو, اسے نکال دو. حضرت عبد القادر جیلانی کو دھکے دے کر نکالا. آپ پھر آئے, کام اسے نکالو, پھر نکالا اور پھر آئے, آگے نکالو. اب یہاں میں بات کہوں, عبد القادر جیلانی کو پتا نہیں تھا کہ میں مادر ذات ولی ہوں. سب جانتے ان کے مرتبے کیا ہے, سب جانتے کمال کیا ہے, سب جانتے. خود سید اور نجیب الطرفین سید, حسن حسین سید, مادر ذات ولی, جس کے ہاتھ سے ہی راستے میں 60 تابوت توبہ کرتے ہیں, نظر سے ولی بنتے ہیں. اتنے کمال جس کو خضر بابا جس کے پاس آئے سب جانتے تھے. یوں نہ کہا مجھے کیا نکال رہے ہو, مجھے جانتے ہو میں کون ہوں, مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. شیخان کو تیسری مرتبہ نکالا. حضرت عبد القادر پھرا, یہاں تک کہ ان کے مریدوں نے بہت زور دیا کہ ٹھہرو نالائقو, تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ عبد القادر جیلانی کا میرے نظر میں کوئی مقام نہیں ہے. پھر بلال نے پھر کو اپنے پاس بلایا.
ممبر کے قریب کر کے سینے سے سینہ لگایا, چوما پیشانی کو, کہا کہ بیٹے عبد القادر میری نظریں دیکھ رہی, تو ہی بغداد کے ممبر کے جامع مسجد پر بیٹھ کر کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے, تو سب سے لے کر قلب تک ہر ولی تیرے قدم کے نیچے اپنے گردن کو جھکا دیں گے. تیرا بڑا کمال ہوگا. عراق کو بغداد کو اللہ تیرے قدموں سے عزت دے گا. اے نالائق کو, تم کیا سمجھتے ہو کہ عبد القادر کی نظروں میں ذلیل ہے؟ نہیں, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ نے جو اسے یہ مرتبے دیے, اس کے اندر صبر کا مادہ کتنا, اس کے اندر انکساری کتنی ہے. لیکن میں نے عبد القادر جیسا پہاڑ کی طرح صبر کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. یہاں بتانے کا مقصد یہ, جھکو گے تو اللہ عزت دے گا. چاہے جس بھی مقام پر ہو, آپ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, عالم ہو, مفتی ہو, محدث ہو, جو بھی ہو, تکبر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے, اور اس کی صفت ہے متکبر, اس کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ سب سے بڑا وہ ہے. ہمارے اسلام نے اور آقا کریم نے یہاں تک ہمیں تعلیم دی. حضرت جانتے کہ جب سیڑھی پر چڑھا جائے, کہاں سیڑھی پر, بلندی پر چڑھا جائے, تو بلندی پر چڑھنے کی دعا یہ اللہ اکبر. یہاں صوفیہ کی نظر آپ دیکھیں کہ جب وہ بلندی پر چڑھے تو اسے یہ گمان نہ ہو کہ میں اونچا چڑھ رہا ہوں, اس لیے وہاں بھی کہہ دیا کہ اللہ اکبر, سب سے بڑا اللہ ہے, ہم اس کے بندے. حضور نے یہ سب ختم کیا, ذاتی, برادری, کلر ملر سب, بس مسلمانوں کو ایک مقام پر لا کر کھڑا کیا. لیکن آج ہمارے تکبر نے, ہمارے گھمنڈ نے, ہمارے حسد نے ہمارے دلوں میں آپس میں نفرتوں کو پیدا کر دیا. فاروق اعظم جیسا امام العادلین بلال کو دیکھ کر کہتے تھے بلال تو میرا آقا ہے. بلال کون ہے؟ ذرا تاریخ پڑھے, حبش کا غلام, لیکن خریدا مصطفیٰ نے تھا. جب تک بیکار نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا, مصطفیٰ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. عمر جیسا صحابی رسول خود کہہ رہے بلال تو میرا آقا ہے. اور اگر آج نماز کے اندر, میری سب کے اندر اگر کوئی غریب پھٹے کپڑے والا جائے تو میں اس طرح دور بھاگتا ہوں, میرا بھائی خدا کے در پہ بھی آ کر ایسا. لیکن تم نے تاریخ نہیں پڑھی, جس سب کے اندر بنو عدی کا سردار, بنو تمیم کا سردار, کون؟ بنو تمیم کا سردار حضرت ابوبکر, بنو عدی کا سردار حضرت عمر, جس سب میں کھڑے رہتے تھے اسی سب میں بلال حبشی بھی کھڑا رہتا تھا. شان ہے. تو یہ نفرتوں کو ختم کریں, جھکنا شروع کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا طوفان کے اندر بڑے بڑے جو لمبے درخت ہوتے ہیں سیدھے, وہ جلدی گرتے ہیں, جو جھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ جلدی گرتے نہیں. اپنے آپ کو جھکاؤ, عاجزی پیدا کرو گے تو اللہ عزت دے گا. اور میں جب یہ پڑھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے, کبھی زیادہ اس کو بیان بھی نہیں کرتا. امام جعفر صادق, سنیے گا میرے بھائیوں, ہماری تو کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے, ہمارے دلوں کے ہاتھ چکے, ہمیں بھی کوئی خاک سن کے پر نہیں لگے, بس نسبت رسول ہے, اولاد رسول میں ہونے کا شرف حاصل ہے, لوگ عزت دے رہے, ورنہ اعمال تو ایسے ہیں کہ زمین پر چلنے کے لیے قابل نہیں ہے. امام صاحب امام جعفر صادق جب غلاموں کے, اکثر آپ غلاموں کے قریب بیٹھتے تھے, غریب لوگوں کے قریب, اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں ہاتھ پکڑ لو ہمارا. سنیے گا آج ہم کہاں ہیں اور وہ لوگ کہاں تھے, کہا کہ ہاتھ پکڑ لو ایک دوسرے ہمارا. یہ امام جعفر صادق کس کا بیٹا؟ امام باقر کا. امام باقر بیٹا کس کا؟ امام زین العابدین کا. امام زین العابدین بیٹا کس کا؟ امام حسین کا. امام حسین بیٹا کس کا؟ سیدہ کا اور علی کا. سیدہ بیٹی کس کی؟ جناب رسالت محمد رسول اللہ. ایک نعرہ حیدری, ایک نعرہ حیدری, دیکھو دیکھو یہ کون آیا. میرے بھائیوں, امام اعظم ابو حنیفہ سے اگر کوئی پوچھتا اے امام اعظم
عمر کتنی ہے؟ بڑھپن کرتے بھی کہتے 2 سال. جس کے در کا بھکاری امام اعظم ابو حنیفہ جیسا ہو، جس کے در کا بھکاری بایزید بستامی جیسا سید ولی ہو، اس صاحب کا مقام کتنا بڑا ہوگا. بات ہی ختم ہے کہ وہ فاطمہ کی بیٹے ہیں. غلام کا ہاتھ پکڑ کر کہتے سنو، اگر قیامت میں تم میں سے کسی کی بخشش ہو گئی تو جعفر صادق کے لیے بھی التجا کرتے رب کی مدد کرو. کیا کہتے؟ کیا کہتے؟ اگر رب کے بارے میں تمہاری بخشش ہو گئی تو میرے لیے بھی کہہ دینا. غلاموں نے پڑھ کے کہا کہ حضور کیسی بات کر رہے ہیں، اب تو فاطمہ کے لال ہیں، سید ہیں، آپ ایسی بات کریں. کہا کہ اسی بات کا تو رونا. کیا کہتے ہیں؟ اسی بات کا تو رونا ہے. تو امتی بن کے چھوٹے گا. ہمارا تو 2 مرتبہ حصہ ہونا ہے. تو بیٹا بھی تھا، امتی بھی تھا، تو نے کیا کیوں؟ بڑی ذمہ داری سادات کی بھی میرے بھائیوں. یہ آپ کو صرف چند نموں کے لیے آسانیاں دکھ رہی ہے، لیکن یہ آسانیوں کے پیچھے بھی ذرا دیکھیں کہ خاندان نبوت نے قربانیاں کتنی دی. تو یہ آج اسی تھی امام جعفر صادق کی لوگ نکالتے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق سرکار بغداد کی بھی ہم نے سنی. اب آؤ اس شہر کے اندر ایک اللہ کے ولی رہتے تھے. ان کو جب یہ خبر پہنچی کہ عبد القادر جیلانی نے اپنی یہ کرامت دکھائی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو گئی، تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس اپنے غلام کو حضرت نے بھیجا. اب کیا کہہ کر بھیجا یہ بھی سنیے. سرکار کے پاس ایک غلام کو بھیجا اور بھیج کر کہا کہ حضور جہاں سے آپ آئے ہیں وہاں چلے جائیے، کیونکہ آپ یہاں یہ کرامتیں دکھا کر ہمارے مریدوں کو اپنی طرف لینا چاہتے ہیں، ہمارے مرتبے کو گھٹانا چاہتے ہیں. ان کو کیا پتا تھا او ولی تجھے بھی یہ جو ولایت ملی ہے اسی کے صدقے میں ملی ہے. جیسے ہی وہ غلام کے نکلے تو پیران نبی نے کچھ نصیحتیں کی کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب اللہ کا. یہ زمین اللہ کی ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، سب کچھ اللہ کا، ہمارا کچھ نہیں. ہم تو بندے ہیں اللہ کے، اور ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا سے جانا ہے. اتنا کہنے کے بعد وہ غلام گیا. جیسی پیران نبی کی یہ ساری نصیحتیں اس کو بیان کی، وہ ولی اسی وقت انتقال کر گیا. یہ ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت. اب آگے چلے، جب بھی یہ کرامت آتی ہے تو سنیوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. مردہ زندہ کرنا. کس کو زندہ کرنا؟ مردہ. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں انتظار سے جا رہے تھے تو ایک مسلمان حضور کا امتی اور ایک عیسائی جھگڑا کرنے لگے. کیا کر رہے تھے؟ جھگڑا. حضور کا غلام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نبی سب سے افضل. وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ وہ اللہ کے حبیب ہے، ختم نبوت کا تاج پہن کر آئے. اللہ نے ان کے صدقے سارے نبیوں کو پیدا کیا، اللہ نے ان کے صدقے کل کائنات کو پیدا کیا. ہمارا نبی وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی زیارت سے نوازا، ان کو شب معراج اپنے پاس بلا کر اپنی دیدار سے نوازا. یہ میرے نبی کے کمالات، یہ میرے نبی کے کمالات، یہ ساری فضیلتیں بیان کر رہا ہے. سامنے عیسائی کہہ رہا ہے کہ بھائی سنو، ہمارے نبی عیسیٰ افضل، ہمارے نبی عیسیٰ افضل. تو یہ کہہ رہا ہے حضور کا غلام کہ بھائی تو بتا کہ تیرے نبی عیسیٰ افضل کیوں؟ کہا کہ ہمارے نبی عیسیٰ افضل یوں کہ اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، کنواری مریم کے پیٹ سے. ہمارے عیسیٰ افضل اس لیے کہ وہ اللہ کے کلیمہ ہے. ہمارے عیسیٰ افضل اس لیے کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ ہمارے عیسیٰ کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی کو جمع کر کے پتلا بیان کرتے، نظر ڈالتے، اللہ زندگی بنا دیتا، زندہ ہو جاتا وہ پرندے کی شکل میں. پھر اگر کوئی نابینا ہوتے اسے بینائی دیتے، کوئی مردہ ہوتا اسے زندگی دیتے. اور عیسائی یہ کہنے لگا تمہیں پتا ہمارے نبی کیوں افضل کہ تمہارے نبی نے کبھی مردے کو زندہ نہیں کیا، ہمارے نبی نے کیا اس لیے ہمارے نبی افضل. یہ ساری باتیں عبد القادر جیلانی ایک طرف کھڑے کھڑے سن رہے تھے.
جب وہ حضور کا دیوانہ حضور کی شان و عظمت بیان کر رہا تھا تو مسکرا رہے تھے. اب یہ بیچارہ مسلمان تھا, اس کو حضور کے یہ جو مردوں کو زندہ کرنا کہ جو معجزات اس کے ذہن میں تھے نہیں. اس نے کہا کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کر دے, تمہارے نبی نہیں کرتے تو ہمارے نبی افضل ہے. پیران پیر فوراً چل کر آگے آئے کہا کہ وہ عیسائی تو کہتا ہے تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے, ہمارے نہیں کرتے. میں نبی تو نہیں, میں نبی تو نہیں, لیکن غلام نبی ہو, اولاد نبی ہو. اگر میں نے مردے کو زندہ کر دیا تو کیا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں. کہا کہ چل مجھے لے چل. یہ نہیں کہا کہ کل جو دفن ہوا ہے اس کے پاس لے چل. یہ نہیں کہا کہ ابھی 10 دن جس کو ہوئے ہیں اس مردے کی قبر پر لے چل. کہا اے عیسائی تمہارا جو سب سے پرانا قبرستان ہے اس کے بعد لے کر چلو. یہ تیور ہے علی کے بیٹوں کے, جو پرانے قبرستان ہے وہاں مجھے لے چل. وہ لے کر گیا. جیسے قبر کے قریب آئے حضرت غوث پاک نے اس قبر کے والے کی کیفیت کو بھی جان لیا کہ وہ کیسا تھا کیسا ہے. جب نبی کا غلام ہو کر قبر کے حالات کو جان سکتا ہے اور جانتا ہے تو ظالموں کس منہ سے کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم محمد عربی کو نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یہ غلام مصطفیٰ ہو کر جاتے ہیں. کیا کہا عیسائی سن, یہ جو قبر میں مردہ ہے یہ ایک قوال, یہ گانے والا ہے. تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اٹھے بھی اور گاتا ہوا اٹھے, اٹھے بھی گاتا ہوا بھی اٹھے. کہا کہ یہ کر تو بھی کمال ہے. سرکار بغداد نے پھر پوچھا کہ بتا تیرے نبی جو کہ ہم بھی ان کو مانتے ہیں وہ جب مردے کو زندہ کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے کم بھی اذن اللہ, کم بھی اذن اللہ, اللہ کے حکم سے اٹھ, اللہ کے حکم سے اٹھ, اللہ کے حکم سے اٹھ. اتنا کہنا تھا. پیران پیر جلال میں آئے اور جلال کی کیفیت میں عبد القادر جیلانی نے اس قبیلے کی قبر پر ٹھوکر لگائی اور کہا کم بھی اذنی, میرے حکم سے اٹھ. وہ مردہ قبر سے کھڑا ہو گئے اور گانے لگتا ہے. وہ عیسائی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے, زندہ ہو کر گانے لگتا ہے, کلمہ پڑھ کے عیسائی مسلمان ہوتا ہے. یہ شان سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر دستگیر کے. اور میرے بھائیوں جس پیران پیر کے دامن سے وابستہ ہے ان کا دامن کتنا بڑا ہے آپ شاید میرے خیال سے بہت چھوٹا یہ دامن سمجھتے ہوں گے, لیکن کتنا بڑا دامن ہے میں آپ کو بتاؤں. آپ غور کیجئے گا کیا شان ہے اس دامن قادریت کے, جس کی محبت میں آپ اتنے دنوں سے آ رہے ہیں. یہ آپ کا آنا بیکار نہیں ہے میرے بھائیوں, بڑا شرف کی بات ہے. سرکار بغداد کا ایک درزی تھا عیسائی. کیا تھا؟ عیسائی. درزی کس کا؟ میرا نہیں, پیران پیر کا. سرکار بغداد کا درزی تھا, کپڑے سلتا تھا. ایک مرتبہ اس نے ہاتھ میں پیر کا کپڑا لیا اور کپڑا دیکھتے دیکھتے دیوانہ ہو گیا. کہا کہ اتنے وقت سے ان کے کپڑے سلتا ہوں, مجھے کچھ تو ملنا چاہیے. سب آتے لے کر چلے جاتے. اس کے دل میں اب کفر کا جو اندھیرا دور ہونے لگا, ایمان کا نور پیدا ہونے لگا. جس کا کپڑا اتنی شان والا ہو, جو سینے اسے بھی ایمان کی دولت ملتی ہے, وہ ذات کتنی شان والی ہوگی. کپڑا دیکھتا گیا کہ اب میں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اب میں مسلمان ہو جاؤں. سرکار بغداد کے دربار میں پہنچا, کہا کہ حضور میں کفر سے ایمان کی طرف آنا چاہتا ہوں, کرم کریں. حضور غوث پاک نے اسے کلمہ پڑھایا. اس نے کہا کہ حضور یہ تمنا اور آرزو ہے. کہا کہ کیا؟ کہا کہ حضور پوری زندگی مذہب عیسائیت پر گزاری, اللہ کی نافرمانی کرتے گزاری. اگر ابھی مر بھی گیا تو کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے عذاب
قبر کا عذاب نہ دیا جائے. پیران پیر دی عظمتوں پہ قربان. میرے آقا کہتے میرے غلام کچھ نہ کرنا. جب منکر نکیر سوال لے کر آئے اور تجھ سے پوچھے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بس ہر سوال پہ یہی کہنا عبد القادر کا درزی ہوں. دھوبی کی بات سنی، درزی کی بھی بات سن کر چلے. اور اس میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں کہ بابو کبھی دھوبی کھلاتے کبھی درزی کھلاتے، یہ حقیقت ہے، اس میں موجود ہے. میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. کہنے والے کہہ سکتے کہ بھائی یہ سنی کیا لگا رکھا ہے، کبھی کپڑے کا دھوبی لے کر آتے کبھی درزی لے کر. تو کہا کہ کچھ نہ کرتے جب پوچھے من ربک کہنا عبد القادر کا درزی ہو، ما دینک عبد القادر کا درزی ہوں. وَقُلْتُ تَقُولُ بِهَذَا الرَّجُلِ کہا عبد القادر کا درزی ہوں. انتقال ہوا، قبر میں پہنچا، فرشتے کے سوال کے لیے آئے. جیسے کہا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ کچھ نہیں جانتا. عبد القادر جیلانی کے کپڑے سلا کرتا تھا. دوسرا سوال کیا کہ درزی. تیسرا سوال کیا درزی. فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے. ہر سوال پر کہتا عبد القادر کا درزی، عبد القادر کا درزی، عبد القادر کا درزی. رب کی رحمت جوش میں آئی. اے میرے فرشتوں سنو، عبد القادر میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے. اگر یہ قبر میں اس کا نام لے رہا ہے اسے بخش دیا جائے، اس کی قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے. پتا چلا عبد القادر کی محبت ہمیں قبر میں بھی چھڑاتی ہے، آخرت میں بھی چھٹکارا دیتی ہے. یہ ہے پیران پیر کی محبت. فرشتوں روکتے ہو کیوں مجھے جنت میں جانے سے. یہ دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا. اور یہ تو در ہے، ان کے در کو جو کتے تجھ سے در سے سب سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا دوڑا تیرا. اور اس نشانی کے جو سب ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا. اعلیٰ حضرت تیری محبت پہ قربان. کیا کہتے خود کی ذات کی طرف، مجھ کو اگر رسوا بھی کہے تو یوں ہی نہ، خود کی ذات کو کرے. یہ ہے عشق غوث اعظم. مجھ کو اگر رسوا بھی کہے تو یوں ہی نہ، ہاں وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا، ہاں وہ رضا بندہ ہے رسوا تیرا. اس در کے کتوں کا یہ عالم ہے. ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے حضرت شیخ احمد فیل جام. شیر پر بیٹھ کر سواری کرتے تھے. کس پر؟ شیر پر. اور حقیقت میں سنی یہ شیر ہوتا ہے. بھائی ہمیں حکومتوں سے بعد میں ڈرانا. جو عبد القادر کے در کے غلام ہیں وہ شیروں پر سواری کرتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں تو ان کا دامن ہے. حضرت شیخ احمد فیل جام یہ شیر پر سوار ہوتے تھے. اور حضرت کی کنڈیشن بھی بڑی ارادی تھی. جس بھی ولی کی ملاقات کے لیے جاتے اسے کہتے تھے بھائی سنو میرے شیر کے لیے گائے کا انتظام کرنا پڑے گا، ایک جانور کا انتظام کرنا پڑے گا اس کی خوراک کے لیے. اللہ کے ولی تھے، سامنے بات مان لیتے تھے. ایک بار حضرت شیخ احمد کسی ولی کی یہاں گئے تھے دعوت پر. کہا کہ بھائی سن میرے شیر کے لیے کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا. کہا کوئی بات نہیں. بزرگ نے کر تو دیا لیکن پھر پلٹ کے بھی کہا کیا کہ سب کے پاس جاتے ہو ذرا بغداد بھی جاؤ نا. سب کے پاس فرمائش کرو ذرا بغداد بھی جاؤ نا عبد القادر کے پاس. حضرت سے رہا نہ گیا. آگے کیا مجھے کہہ رہا ہے میں بھی جاتا ہوں. گئے حضرت کے آنے کی خبر دی گوشت پاک کو اور کہا کہ یہ انتظام کر دیا جائے. پیرا نبی نے انتظام بھی کیا، اس جانور کا انتظام بھی کیا، اس جانور کا انتظام بھی کیا. حضرت شیخ احمد ملاقات کرے پیرا نے پیر سے. یہاں وہ جانور نکلا اور شیر قریب تھا اور قریب ہی میں دروازہ غوث اعظم پر ایک کتا بیٹھا تھا جس کے در کی خاک، جس کتے کے قدموں کی خاک پر میری جان قربان. وہ خاک کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے کیونکہ وہ غوث پاک کے در کا کتا ہے.
اور ہم تو الحمدللہ اس کتے کے قدموں کی خاک کو بھی اپنے آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی برادری سمجھتے، کیونکہ اس کا مقام اتنا بڑا ہے. ہماری اوقات کیا اس کتے کے سامنے؟ دنیا میں کتے اور ہیں، دنیا میں کتے بہت سارے، لیکن جس کو عبد القادر کی نسبت ہو جائے. میرے بھائیوں، اصحاب فیل کا آپ نے واقعہ سنا، اصحاب کہف کا واقعہ سنا ہوگا کہ کتا تھا جس کا نام تھا قطمیر. ان کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو بھی جنتی بنا دیا. جو ولیوں کا امام ہو، اس کے در کا کتا ہو، وہ کتنے شرف کا مالک ہوگا. تو قریب میں بیٹھا تھا، جانور آیا کس کے پاس؟ شیر کے پاس. ابھی آیا تو کتا پہلے بلا کر دیکھ رہا تھا. ابھی اس شیر نے جبڑا کھولا، ابھی اس جانور کی طرف لپکا تھا کہ یہ کتا بولا، اس کی پشت پر سوار ہوا، اس کی گردن کو مارا، اس کے پیٹ کو چیر کر رکھ دیا اور اسے وہی کے وہی ہلاک کر دیا. وہاں سے وہ جانور بھاگ گیا. جیسی بھاگا، حضرت شیخ احمد کو اس کی خبر ہوئی. پھر غصبہ کے در پر معافی مانگی. اسی طرح کی ایک روایت اور ایک تاریخ میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ شیخ احمد ہی آئے تھے تو کیا ہوا کہ ان کا شیر دروازے پر کھڑا تھا پیران پیر کے، اور باہر ایک جانور تھا، گائے کی صورت میں جانور تھا. جیسے اس نے جبڑا کھولا شیر نے کھانے کے لیے، تو گائے نے اس کو اپنے پیٹ میں لے لیا، دبوچ لیا. یہ عبد القادر کے در کا جانور ہے. دبوچ لیا. حضرت جیسی باہر آئے تو شیر نظر نہیں آئے. پھر آپ بس کہا کہ حضور میرا شیر یہاں باہر تک کہاں چلا گیا؟ کہا کہ جاؤ ہماری گائے سے جا کر کہو. اسے کہ وہ پیٹ سے نکال دے. جیسے جا کر کہا تو اس کو نکال دیا گیا. یہ شان ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے در کی، اور الحمدللہ ہم اس در کی غلام ہیں، اس در کے نوکر، اس در کے کیا ہے؟ ہم فقیر ہے. اللہ ہماری اس غلامی کو سلامت رکھے اور سرکار غوث پاک ہر دم ہم اپنے سایہ عاطفت میں رکھے اور ان کی سچی اور پکی عقیدت ہمیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک ضروری اعلان، چونکہ کل